تحریک ریشمی رومال ہے، جس میں عموماً علماء دیوبند بدقسمتی سے جماعت اہل حدیث کے علماء کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ 1914 میں ریشمی رومال کی تحریک شروع ہوئی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے قیام میں مولانا ابوالکلام آزاد، جو کہ جماعت اہل حدیث کے بڑے عالم دین تھے اور ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا ابراہیم سیالکوٹی، مولانا عبداللہ غازی پوری، یہ سب کے سب لوگ تحریک ریشمی رومال کے سرخیل ہیں۔ ان لوگوں نے اس کے قیام میں پوری کاوشیں کی اور اس طریقے سے یہ تحریکیں آگے بڑھیں۔ تحریک احرار ہے، تحریک خلافت ہے، تحریک جمعیت علماء ہے جس کے قیام میں جماعت اہل حدیث کے علماء کا کردار رہا، مسلم لیگ ہے، اور دوسری تحریکیں اٹھیں، اور پورے طریقے سے یہ تاریخ آگے بڑھتی رہی۔ اس تاریخ کے بارے میں اگر تفصیل میں جائیں تو گھنٹوں چاہیے، لیکن میں اختصار کے ساتھ چند چیزوں کا تذکرہ اپنے طلبہ کے لیے کرنا چاہوں گا۔ قربانیاں اگر دیکھی جائیں کہ جنگ آزادی کی تحریک میں ہمارے علماء نے کون سی قربانیاں پیش کی، تو مولانا عبد الرحیم عظیم آبادی صادق پوری رحمت اللہ علیہ، جو کالا پانی کے اسیر تھے، وہاں کے قیدی تھے، وہ تذکرہ صادقہ میں لکھتے ہیں کہ جن کوٹریوں میں علماء صادق پور کو یا مجاہدین آزادی کو انگریزوں کی طرف سے قید کیا جاتا تھا، ان کوٹریوں کا یا ان جیل خانوں کا یا ان کمروں کا جو سائز تھا وہ 5 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا ہوا کرتا تھا۔ 5 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا۔ 24 گھنٹے میں ایک بار اس بیرک کو کھولا جاتا تھا۔ تالا 24 گھنٹے میں ایک بار کھولا جاتا تھا، اور 24 گھنٹے میں ایک بار جب دروازہ کھولتے تھے تو وہاں پر ایک سپاہی آتا تھا، ایک باورچی آتا تھا، اور ایسے ہی ایک جمعدار آتا تھا کہ اندر جو کچھ گندگی ہے اس کو صاف کر دیں۔ الگ سے اس کا مطلب انتظامات نہیں تھے کہ الگ سے وہاں باقاعدہ بیت الخلا اور اس انداز کے باقاعدہ انتظامات تھے۔ اسی کوٹری میں یہ لوگ تنگ سانسوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ مولانا جعفر رحمت اللہ علیہ، اسیر کالا پانی یہ بھی ہیں، یہ لکھتے ہیں تواریخ عجیب میں کہ یہاں پر باورچی جو کھانا پیش کرتا تھا وہ 2 روٹیاں ایک آدمی کو 2 روٹیاں، جس روٹی کا ایک حصہ آٹا اور 3 حصہ مٹی اور بال ہوا کرتا تھا۔ 3 حصہ مٹی اور بال ہوا کرتا تھا، اور جو سبزی پیش کی جاتی تھی وہ ساگ کی ڈنٹھل ہوتی تھی، اسی کو ابال کر کے رکھ دیا جاتا تھا۔ اس کیفیت میں ان لوگوں نے وطن عزیز کی آزادی کے لیے کاوشیں کی ہیں۔ ان کاوشوں کو اگر ہم بھلا دیں گے تو دوسری قومیں یاد کرنے والی نہیں ہیں، دوسری قومیں تو اس کو مٹانے کے در پر لگی ہوئی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو ازبر کریں، خطبات جمعہ میں، دروس و محاضرات میں، مدارس میں، اسکولوں میں، مسلم تنظیموں میں، اور ہر جگہ پر اس کا احیاء کیا جاتا رہے، بچوں کو یہ پڑھایا جائے، ان کے ذہن و دماغ میں بٹھایا جائے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔